السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ایپس مل فقہ پر ہے۔ یہ ہمارا 29 نمبر لیکچر ہے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ جو اس سے پہلے لیکچر دیا تھا کیپسیکم پر، لیکچر تو الحمدللہ بہت اچھا رہا، اور کچھ دوستوں نے بڑی دلچسپ باتیں بتائی ہے اس لیکچر کے بارے میں۔ ہمارا بہت اچھا رہا لیکچر، مگر اس میں ایک پریشانی پیش آئی دوستوں کو، کیونکہ MP4 میں تھا اور YouTube پر اپلوڈ کیا تھا، جس سے ان کو پریشانی پیش آئی۔ پچھلے جتنے تھے وہ MP3 میں تھے۔ تو آپ دوستوں کے جو پریشانی دیکھ کر پھر ارادہ کیا کہ جس طرح پہلے چل رہا ہے شروع سے، جو گروپ کا ماحول ہے، جو ہماری کلاس کا ماحول ہے، یہ جو واٹس ایپ حقیقت میں گروپ نہیں، یہ کلاس روم ہے، اور سمجھے کہ یہ اس میں کلاس کی طرح حصہ پڑھ رہے ہیں، اور میں بھی کلاس سمجھ کر پڑھا رہا ہوں۔ آپ سب کو جو مشکل پیش آئی اس کا احساس مجھے بھی ہوا۔ اچھے اس کا پہلے تو نہیں مجھے علم تھا اس کے دوران، مگر بعد میں جا کر احساس ہوا جب کچھ دوستوں کے پرسنل میں کچھ میسج آیا تھا۔ میں نے اس بات پر سوچا تو YouTube سے زیادہ آپ لوگ میرے لیے قیمتی ہیں، تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کے جو لیکچر ہوں گے پچھلے لیکچروں کی طرح MP3 میں ہی ہوں گے، MP4 میں نہیں ہوں گے، YouTube پر اپلوڈ نہیں کروں گا۔ YouTube کو بس اللہ کے بھروسے پر چھوڑتے ہیں، اس کا نظام علیحدہ رکھتے ہیں، وہاں پر جو چیز ہوگی وہ اور طرح کی ہے۔ جو یہاں پر نظام چل رہا ہے کلاس کا، اس نظام کو ویسے چلنا چاہیے جس طرح کہ شروع سے لے کر اب تک چل رہا ہے۔ یہ بہت اچھا جا رہا ہے نظام، تو اس کو پھر اس سے بالکل ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہاں کے لیکچر وہاں پر نہیں اپلوڈ ہوں گے، اور وہاں پر جو ہوگا، جو جس طرح وہ شروع میں نے وہاں پر جو سلسلہ کار شروع کیا ہے بڑے اور تفصیلی لیکچر دینے کا، تو وہ والا سلسلہ وہاں پر ہوگا۔ تو اس طرح کے لیکچر تیار کرنے میں میرے 10-15 دن لگ جاتے ہیں، تو وہ تو پھر لمبی بات ہے، تو اس کو پھر علیحدہ رکھتے ہیں۔ مگر اس میں یہ ہے کہ دوستو، اس پر جو بھی میں لیکچر اپلوڈ کروں تو اس کے پیچھے کم از کم میرے 2 ہفتوں کی محنت ہوتی ہے۔ اس کو لازمی سنا کریں، اور اس کو شیئر بھی کیا کریں، اور اس کو یاد بھی کیا کریں، اور وہ اس کلاس سے ہٹ کر ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی رہا جو کلاس کا ماحول ہے، یہ پہلے دن کی طرح جو ایک مسلسل چلا آ رہا ہے اسی طرح، اس میں مزید الحمدللہ بہتری بھی آئی ہے۔ باقی رہا جو وائس کوالٹی تھی تو وہ اچھی ہے، اتنی بری نہیں ہے، اگرچہ وہاں پر زیادہ اچھی ہے، مگر یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے گزارا تو ہی رہنا۔ ہمارا کام نظام اچھا چلنا چاہیے، اور آپ کو کوئی مشکل نہیں پیش آنی چاہیے۔ YouTube کا جو سلسلہ کار ہے وہ انشاءاللہ 6 مہینے سال تک اس کا کچھ بن ہی جائے گا، مگر ابھی اس سے امید ہٹا لینی چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکچر۔ تو یہ جو ایپس دوا ہے نا، اس کے بارے میں شروع میں کچھ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ہم اس کی عبارت کو پڑھیں گے۔ یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ دوا کو جتنی دفعہ چاہے آپ پڑھ لیں، جب تک آپ اس دوا کی خصوصیات کو نہیں جانیں گے، اس دوا کی جو انفرادی علامات کو نہیں جانیں گے، اس دوا کی وہ علامات نہیں جانیں گے جو علامات ہمیں دوران پریکٹس میں مفید ثابت ہوتی ہے، جن علامات سے رہنمائی حاصل کر کے ہم اپنے مریضوں کے لیے یہ دوا منتخب کر سکتے، ان علامات کا علم نہیں ہوگا تو آپ کا مطالعہ جو ہے بیکار ہے۔ مطالعہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی مدد سے آپ کو دوا اس طرح یاد ہو جائے کہ آپ کے ذہن میں اس دوا کی جو کلیدی علامات ہیں، جس کو مختلف نام دیے گئے، کلیدی علامات بھی نام دیا گیا ہے، اور اس کو خاص علامات بھی میں اکثر اوقات کہہ دیتا ہوں، اور انہی کو رہنما کن علامات بھی ہے، اور انہی کے اندر ہی منفرد علامات ہیں۔ دوا کی جو خاص علامات ہیں جو ہمارے لیے کیس کے اندر رہنما کن بنتی ہے، ان علامات کا جاننا اشد ضروری ہوتا ہے، اور یہ ہر دوا کے اندر آپ جب پڑھتے ہیں، جس طرح یہی دوا ایپس مل فقہ، تو اس میں علامات کی تعداد کو اگر گنا جائے تو میں اندازاً کہتا ہوں کہ ہماری یہ علامات سے لے کر تمہید
تو ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ تمہید میں اس دوا کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سمجھ لیں کہ اس دوا کی خصوصیات بتائی جاتی ہیں، اور تمہید کے بعد جو علامات سے لے کر اینڈ تک اگر ان کو گنا جائے تو ہمارے پاس تقریباً 4 4 8 4 12 تقریباً 30 دماغی علامات ہیں، اور بقیہ سب کو گنے 60 90 120 اور 150 180 200 تقریباً اندازاً میں کہتا ہوں کہ ایپس ملفکا کی جو علامات ہیں نا وہ 350 یا اس سے زیادہ ہیں، جو یہاں پر صرف خاشرام انسائکلوپیڈیا میں لکھی ہوئی ہیں، اور تمام کتابوں سے اگر جمع کریں تو اس کی علامات کم از کم 1000 1200 1500 یا 2000 تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ریپرٹری کو ساتھ ملا لیں اور تمام میٹیری میڈیکا کی علامات کو ملا لیں تو 2000 کے 3 4 ہزار تک بھی پہنچ جائیں گے۔ مگر ان سب علامات کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا، اس دوا کی خصوصیات کو جاننا، اس دوا کی ان علامتوں کو جاننا جن علامتوں کی مدد سے ہم یہ دوا مریضوں کے منتخب کر سکتے ہیں، ان علامتوں کو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے، انہی کو سمجھنا ضروری ہے، اور جب وہ یاد ہو جاتے سمجھ لیں کہ آپ نے اس دوا کی جو 2000 1500 جتنی بھی علامتیں 3000 وہ یاد کر لیں۔ یہاں پر ایک یہ بات یاد رکھیں کہ علامات بیکار نہیں ہوتی، جو چیز آزمائش میں آئی ہے وہ بیکار نہیں ہوتی، سب فائدہ مند ہوتی ہیں، مگر علامات کا درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی اہمیت ہوتی ہے، یہ چیز ہے کہ علامت کتنی قیمتی ہے۔ ایک ضمناً ایک بات تھی میرے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ آپ سب کو سمجھانی ہے، وہ سمجھا دیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ آپس میں فقہ، تو اس کی کچھ علامات جو کہ میرے ذہن میں نقش کر چکی ہیں، چاہے وہ کتابوں سے میں نے حاصل کی ہے، چاہے وہ مریضوں سے حاصل کی ہیں، جو کبھی بھی فراموش نہیں میں کرتا، اور الحمدللہ بہت سارے کیس ان علامات کی مدد سے بھی حل کیے ہیں۔ ان علامات کو میں پہلے بتا دیتا ہوں، پھر ہم جو نا اس کو شروع کر دیتے ہیں پڑھنا۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دن کو 3 بجے تکلیفات کی شروعات، شدت نہیں شروعات، اس دوا کی علامات میں سے ایک اہم علامت ہے دن کو 3 بجے تکلیفات کی شروعات، خاص طور پر سردی، بخار، بے چینی اور حساسیت، دوسرے کے چھونے سے نفرت کرنا، یہ چیزیں دن کو 3 بجے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اور یہ ایک علامت ایسی ہے جس کا پتہ مجھے اس وقت چلا تھا جب میں نے اس دوا کو پڑھا تھا پہلی دفعہ، تو اس وقت جب میں اس دوا کو پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے زندگی میں ایک دفعہ اس طرح کا بخار ہوا تھا، بڑا عجیب قسم کا بخار۔ اس بخار میں وہ تقریباً میرا خیال ہے 2 ہفتے یا اس سے کچھ زیادہ رہا تھا، تو اس میں ایسے تھا، عجیب بخار تھا، میرا 2 یا 3 ہفتے رہا تھا۔ اس عجیب بخار میں یہ میں نے بڑی چیز نوٹ کی کہ بخار ہر روز 3 بجے شروع ہو جاتا تھا، 12 سے 3 بجے کے درمیان، تقریباً 2 یا 3 ہفتے جتنے بھی رہا، 12 سے 3 بجے کے درمیان مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بخار اتر گیا، میں دوا نہیں لینے جاتا تھا، جیسے ہی 3 بجتے پھر شروع ہو جاتا، اور آگے پھر شروع ہو جاتا، پھر بڑھنا شروع، رات کو شدت اختیار کر لیتا، رات گزرتی، صبح پھر اترنا شروع ہو جاتا، 12 بجے تک اتر جاتا۔ اب اس کی جو ٹائمنگ تھی نا یہ بڑی حیران کن تھی، اور اتر ہی گیا تھا یہ جب میں نے اس دوا کو پہلی دفعہ پڑھا تھا اس وقت۔ اس کے بعد میرا حال بہت سارے مریض میں نے دیکھے جن مریضوں نے یہ علامت بتائی، اور ان کے جو بھی مسائل تھے، جب یہ علامت کی تصدیق ہوگی کہ جب کوئی بھی مریض کہتا ہے نا مجھے بخار ہے، تو میں اس کو سب سے پہلے پوچھتا ہوں اس میں سردی زیادہ لگتی ہے گرمی، پھر پوچھتا ہوں بخار زیادہ کس وقت ہوتا ہے، اور یہ پوچھتا ہوں بخار شروع کس وقت ہوتا ہے۔ جو بھی مریض یہ کہہ دیتا تھا کہ 3 بجے بخار شروع ہوتا ہے، اس کو ایپس دیتا تھا، الحمدللہ آرام آ جاتا تھا۔ بہت سارے کیس ڈیل کیے، ابھی حال ہی میں 2 3 آپ کو بھی میں نے بتا چکا ہوں، اب دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں
یہ لیکچر ہو رہا ہے، اب آپ کے ذہن میں اس دعا کی علامت بیٹھ جائے گی 3 بجے کا وقت۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پر نا ایک نئی چیز آپ کو بتاؤں جو پہلے کسی لیکچر میں نہیں آپ کو بتائی، کہ اس سے آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ وہ یہ تھی کہ 3 بجے کہ 3 بجے ٹائم پر جتنی ادویہ بنتی ہیں ان پر تھوڑا سا میں بیان کر دوں، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ میں دیکھتا ہوں ریپارٹری میں کینٹر نے 3 بجے کے ٹائم پر کتنی علامات لکھی ہیں، تو ان پر تھوڑا سا میں ذکر کرتا ہوں۔ آپ کے اب ذہن بننا چاہیے ٹائم کے لحاظ سے، کیونکہ اب ہم کافی پیچھے پڑ چکے ہیں، آگے ہمارا جو نیا ہدف وہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو یہ جو ٹائم ہے نا یہ آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا۔ تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اس میں کتنی ادویہ ہیں۔ اچھا دوستو، یہاں پر یہ کینٹ ریپارٹری میں جو آخری باب ہے نا علامات عامہ کے بارے میں، 29 نمبر باب۔ اب دیکھیں ہمارا آج کل جو لیکچر ہے اس لیکچر کا نمبر بھی 29 ہے، اور ہم نے جو باب اوپن کیا ہے وہ اس کا نمبر بھی 29 ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے علامات عامہ میں وقت کے لحاظ سے ادویہ کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پر آ رہا ہے 3 بجے کا وقت دن کو، اس میں کچھ ادویہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس میں ایک دوا ہے آرم ٹرائفیلم، تو اس دوا کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، اس لیے کہ کبھی اس کا کوئی مریض نہیں دیکھا۔ اور دوسری دوا لکھی ہے ایلومینا، اس کے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اب یہ جو ٹائم اس کا لکھا ہے نا 3 بجے کا، میں نے ایلومینا کے بے شمار کیس دیکھے ہیں، ڈیل کیے ہیں، ان کی علامات نوٹ کی ہیں، مگر اس کی کوئی بھی تکلیف ایسی نہیں میں نے نوٹ کی کہ جس میں اس نے کہا کہ وہ 3 بجے شروع ہوتی ہے، شدت اختیار کرتی ہے۔ اناکاریم، اس کے بھی میں نے بہت سارے کیس دیکھے ہیں، مگر انہوں نے 3 بجے کا وقت نہیں بتایا۔ ہاں، مغرب کا وقت انہوں نے بتایا، مغرب بعد کا وقت۔ پلسٹیلا لکھی ہے، اس میں بھی نہیں ٹائم، میں نے بہت سارے کیس دیکھے ہیں۔ جیلسمیم میں 3 بجے کا وقت نہیں، یہ یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے، جیلسمیم کا وقت 4 بجے کا ہے، 3 بجے کا بالکل نہیں ہے۔ اس میں ایک دوسری غلطی بھی ہے کہ 3 بجے کے وقت میں لائکوپوڈیم بھی لکھی ہو، لائکوپوڈیم کا 3 بجے کا وقت ہے ہی نہیں، اس کا 4 بجے کا وقت ہے۔ چیلیڈونیم، تو میں نے بہت سارے کیس دیکھے ہیں، ان کی مکمل علامات نوٹ کی ہیں، اس کی کوئی بھی تکلیف 3 بجے کا وقت اس نے بتایا نہیں مجھے۔ سٹرامونیم، اس کی بھی کوئی تکلیف نہیں بتائی، کاربویج نہیں۔ کاسٹیکم کی ہیں تقریباً اکثر، بلکہ سب کاسٹیکم کے جتنے مریض ہوتے ہیں نا، ان کے 3 بجے ان کی جو تکلیف شروع ہوتی ہے نا وہ ڈپریشن، مایوسی، زندگی سے بیزاری، جینے کی تمنا ختم ہو جانا، تو اس کو صرف تو 3 بجے کے وقت میں یہ کاسٹیکم، یہ دوا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ تقریباً ہر مریض کی جو ڈپریشن ہے نا، کاسٹیکم کے جتنے مریض ہوتے ہیں تو ان کی جو ڈپریشن ہے اس کا شروعات کا جو وقت ہے وہ 3 بجے کا۔ کالوسنتھ، یہ 3 بجے کا اس کا وقت بالکل نہیں، اس کا وقت فائنل 4 بجے کا۔ یہ ایک اور غلطی ہے یہاں پر لکھی ہوئی، کیونکہ 3 بجے کے وقت میں کالوسنتھ کو لکھ دیا ہے، جبکہ یہ لائکوپوریم اور جیلسمیم کی طرح ان تینوں کا، جیلسمیم، کالوسنتھ اور لائکوپوریم تینوں کا وقت 3 بجے کا نہیں ہے بلکہ 4 بجے کا، تکلیفات کے شروع ہونے کا، جیلسمیم میں شدت کا اور لائکوپوریم میں شروع ہونے کا، اور کالوسنتھ میں بھی شدت کا وقت 4 بجے کا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کسی تکلیف کے شروع ہونے کا وقت، دوسرا کسی تکلیف کے شدت عروج کا وقت۔ اب یہ شروع ہونے کے وقت اور شدت عروج کے وقت دونوں کو ایک ہی گنا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں 4 بجے کی علامت پر میں نے 3 ادویہ بتائی ہیں، جیلسمیم، کالوسنتھ، لائکوپوریم۔ اب لائکوپوریم کی تکلیف شروع 4 بجے ہوتی ہے، جبکہ کالوسنتھ اور جیلسمیم کی شدت 4 بجے ہوتی ہے، 4 سے، تو یہ دونوں کو ایک ہی لکھ دیے۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے، تو اتنا زیادہ باریکی میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ذکر کتابوں میں، یہ آپ کو مریضوں سے یا کتابوں سے مل جائے گا۔ کالی کارب، یہ 3 بجے کے وقت میں لکھ رہے ہیں، مگر میں نے تو نہیں کوئی اس کی علامت، بہت سارے کیس دیکھے ہیں۔ کلکیریا پاس، اس کا کلکیریا کارب ہے 3 بجے کا وقت، یہاں پر کلکیریا فاس لکھی ہے، مگر میں نے ابھی تک کوئی بھی کلکیریا فاس کا کیس نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ نیش لیڈر کو پڑھیں،
اس نے بھی کلکیریا فاس کے ضمن میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس دوا کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ اس دوا کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اندر بھنے ہوئے گوشت کی زبردست خواہش ہوتی ہے، تو جتنا آپ کا جو لیڈر ہے نیش لیڈر وہ جانتا ہے اتنا ہی میں ہی جانتا ہوں کہ کلکیریا فاس کا جو مریض ہوتا ہے نا وہ گوشت بھنے ہوئے گوشت کی زبردست خواہش ہوتی ہے، مگر میں نے ابھی تک اس کا کوئی مریض نہیں دیکھا۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ لا علمی بھی جو ہوتی ہے نا وہ بھی علم میں آتی ہے۔ ایک انسان جو ہوتا ہے نا وہ اکیلے کل کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شان تو اللہ رب العزت کی ہے۔ آگے کوبلم، یہ پتہ نہیں کون سی دفعہ ایسا لگتا ہے جیسے پہلی دفعہ پڑھی۔ لائکوپوڈیم، یہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا وقت 3 کا بالکل نہیں ہے، 4 بجے کا وقت ہے۔ یہ لیک ننتس، اس کو کبھی نہیں، میں نہیں جانتا یہ کیا چیز ہے۔ مگنیشیم میور، مگنیشیم میور کے مریض میں نے ڈیل تو میرا حل ایک ہی کیا ہے اور دیکھے 4-5 ہیں اور اس کی علامات محفوظ ہے، اور مجھے نہیں کچھ یاد کہ اس کی علامات میں سے کوئی علامت ہو جس کا شروع ہونے کا وقت شدت کا وقت 3 بجے کا ہو، یہ دیکھنا پڑے گا اس کے کیس میں، مکمل کیس میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ میورٹیکم ایسیڈم، اس کا بھی ایک ہی کیس دیکھا ہے میں نے، ڈیل کیس کے بعد کوئی کیس نہیں آیا، تو اس میں کچھ وقت کی تخصیص نہیں ہے۔ نیٹرم سلف، اس کے بے شمار کیس میں نے ڈیل کیا ہے اور ان میں سے کسی ایک مریض، بے شمار لا تعداد میں گن بھی نہیں سکتا اتنے مریض ہے، آئے روز اس کا مریض آیا ہوتا ہے نیٹرم سلف۔ اب اس میں جو 3 بجے کے وقت میں لکھ رہے ہیں تو کسی مریض سے کوئی بھی تکلیف نہیں مجھے میری جس کی شدت 3 بجے کی ہو۔ ہیلی بورس، اب یہاں پر ہیلی بورس لکھ رہے ہیں، اس کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس کا جو وقت ہے 3 بجے کا بالکل نہیں ہے، یہ 4 بجے کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا، اور 4 بجے کا وقت ہے، اور اس میں جو تکلیف ہے ڈپریشن ہے۔ لائکوپوڈیم کا سر درد اور اس کے علاوہ باقی جو تکلیفات ہوتی ہیں عموماً جو 4 بجے شروع ہوتی ہیں۔ کولوسنتھ میں جو پیٹ کا درد ہے وہ 4 بجے شدت پر ہوتا ہے۔ جیلسمی میں سردی لگنا 4 بجے ہوتی ہے، اور ہیلی بورس میں غمگینی 4 بجے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ٹائم سب کا ایک ہے مگر سب کی تکلیف علیحدہ ہے، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ تکلیف کیا ہے، وقت اور تکلیف دونوں یاد رکھنی پڑے گی، کیونکہ تکلیفوں میں آ کر نا بڑا فرق پڑ جاتا ہے نا، صرف وقت نہیں، ساتھ وہ تکلیف کا جو وقت ہے نا، وقت کے ساتھ جو تکلیف ہے اس کو بھی یاد رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہر اتنی یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، 3 بجے کا ٹائم ہے، اس میں جو ایک جلسیمیم اور دوسری یہ کالوسنتھ، تیسری لاگوپوریم اور چوتھی ہیلیبورس، یہ 4 بجے کے وقت میں ہے۔ یہاں پر ایک میں اضافہ کر دوں، 3 بجے کے وقت میں کلکیریا کارب ہے۔ کلکیریا کارب کی دنیا میں جتنے بھی مریض ہیں ان کو سب سے زیادہ بھوک 3 بجے کے بعد لگتی ہے، تو اس میں آپ ریپرٹری میں اس کا اضافہ کر سکتے ہیں، یہاں پر چاہے لکھ لیں کلکیری کارب، کلکیری فاس کے ساتھ لکھ لیں کلکیریا کارب۔ باقی آگے کچھ ادویہ لکھ لیں، پلاٹینا 3 سے رات 10 بجے تک۔ پلاٹینم میں میں نے کوئی تکلیف دیکھی، بہت سارے کیس دیکھے ہیں، نوٹ ہے، مکمل کیس ہیں مگر اس میں کچھ بھی وقت نہیں ہے، کسی تکلیف کا کوئی وقت نہیں ہے۔ باقی سیمیسف ہوگا، اس کا صبح 10 بجے کا وقت ہے۔ کالی کار کونیم کا وقت اچھا یہ آگے 5 بجے کا شروع ہو گیا۔ بہرحال یہی تھی جو کچھ 3 بجے کے بارے میں، اس میں ساتھ ڈبل ہو گیا، 4 بجے کا بھی ہو گیا، اس میں یہ تھا شاید کہ یہ ترجمہ کرنے والے نے غلطی کی ہے، لگتا تو نہیں کینٹ نے کی ہے، کینٹ اتنا بچہ تو نہیں تھا کہ وہ غلطی کرے، یہ ترجمہ کرنے والے نے بیڑا گرک کر دی ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہ کینٹ نے کی ہے، کینٹ نہیں کر سکتا، ترجمہ کرنے والے نے کی ہے، میں دیکھ کر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ چلیں آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو ایک نئی چیز سمجھا دی۔ اچھا ایک بات ایپس میں فکر کی، وہ کیا ہے 3 بجے کے وقت، اس میں کیا ہوتا ہے سردی بخار لگنا، مریض سے اگر پوچھیں ایپس کے تو وہ کہے گا کہ مجھے 3 بجے بخار شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں 4 بجے کے وقت میں آپ ایک اور دوا کا اضافہ کر لیں جو کہ وہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ ہیپر سلف ہے،
ٹھیک ہے نا، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. ہائپر سلف بخار بھی 4 بجے شروع ہوتا ہے، دن کو 4 بجے. اس کا اضافہ کال لکھ لینا وہاں پر. اب یہاں پر آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہماری ریپرٹری بھی ادھوری ہے اور ہمارا میٹیریل میڈیکا بھی ادھورا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ادویہ کو سمجھنا، اس کی خصوصیات کو سمجھنا. پریشان نہیں ہونا اس بات سے کہ ہماری ریپرٹری اور میٹیریل میڈیکا ادھورا ہے، ایک لحاظ سے پورا ہی ہے. وہ اس طرح کے ہمیں دوا کی جو خصوصیات ہیں نا مل جاتی ہے، چاہے 1 سے ملے، 2 سے ملے، 3 سے ملے. تو یہ ٹینشن بعد میں، شروع میں نے بھی اس چیز کی ٹینشن لی تھی مگر آپ نے نہیں لیں گے. اب وہ میری بھی ختم ہو چکی ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں خصوصیات مل جاتی ہے. اب یہ خصوصیات آپ کو ریپرٹری سے نہیں ملے گی، صرف میٹیریل میڈیکا سے. تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ. آگے ہمیں دوسرے سے دوا کی جو علامت ہے وہ ہے کہ ہر وہ تکلیف، چاہے وہ جلدی ہو چاہے وہ کوئی دوسری ہو، وہ گرمی سے، سیکنے سے، گرم کمرے سے، گرم پانی سے، گرم دودھ سے، انگیٹھی سے، آگ سے، دھوپ سے بڑھتی ہے. سردی سے، ٹھنڈے پانی سے، برف سے، اور فریزر میں رکھنے سے، ہاتھ مثلا کوئی تکلیف وہ رکھنے سے، یا نہانے سے. ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانا، گرم پانی کے ساتھ نہیں، ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے وہ تکلیف کم ہوتی ہے، یعنی کمی زیادتی. یعنی اس کی جو پہلی خصوصیت میں نے وقت کے لحاظ سے استوا کی بتا دی ہے. اب یہ دوسری خصوصیت بتا رہا ہوں، یہ کمی زیادتی میں اس کی خصوصیت ہے، اور ہماری ہر کتاب میں اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے، بڑا فوکس کیا گیا سلامت پر. آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے. اب حال ہی میں 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، وہ مریضہ تھی، اس کے دونوں ہاتھوں پر بس آ رہی تھی، سفید رنگ کی، جلدی مرض کہہ لیں. اب اس میں خاص بات یہ کہ اس نے کہا کہ اس میں جو نا خارش ہوتی ہے اور ہاتھوں میں کبھی درد بھی ہوتا ہے، مگر جب میں اس کو فریزر میں رکھتی ہوں یا ٹھنڈے پانی کے ساتھ ہوتی ہے تو آرام محسوس ہوتا ہے. تو اس کو ایپس 200 کی ایک ڈوز دی گئی. 7 ڈے کے بعد پوچھا تو کافی حد تک افاقہ تھا. مزید 3 ڈوزیں دے کر کیس بند کر دی. تو یہ علامت ہے. اس طرح ایک مریضہ کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا تھا گلا دائیں جانب سے پکا ہوا ہے، سوجا ہوا ہے، درد کرتا ہے، اور ٹھنڈا پانی پینے سے سکون ملتا ہے دائیں جانب سے. تو اس کو ایپس دی تھی میں نے، مگر وہ صرف گلے کی بنیاد پر نہیں تھی، میں نے مجموعی علامات کی بنیاد پر دی تھی، مگر اس میں یہ بھی تھی اور اس میں بخار بھی تھا. مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ گلے کے امراض میں بھی ہے، گلے کی دائیں جانب. ٹھیک ہے، اس میں دائیں جانب کا تھوڑا چکر، اس پر بعد میں ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، چکر کہہ دیا. دائیں جانب کی اہمیت ہے، لائکوپوڈیم اور ٹیشے کی طرح دائیں جانب کی بڑی اہمیت ہے اس دوا میں. پلیڈیم کی طرح بھی، وہ بھی دائیں جانب کی ہے، مگر میں زیادہ فوکس کروں گا لائکوپوڈیم اور ٹیشے پر. تو بات ہو رہی تھی جلدی امراض یا دوسرے امراض جو بھی ہیں جو گرمی سے بڑھیں اور سردی سے کم ہو. اب اس کے اپوزٹ کریں، گرمی سے کم ہو، سردی سے بڑھے، آرسینک ایلبم. جتنا وہ کمی زیادتی میں اس پر فوکس کیا گیا، اس پر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا. یہ تقریباً ہر تکلیف میں یہ علامت ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اور ہمارے ہر جو ہیرو ہے اس نے اس پر فوکس کیا ہے، اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس کی مدد سے آپ بہت سارے کیس پہ ڈیل کریں گے انشاءاللہ. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات، یہ ایک مزاجی دوا بھی ہے. ایپس مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب ان کی جو میں نے بہت سارے کیس ڈیل کیے، اب ان کے بارے میں جو چیز میرے ذہن میں نقش کر چکی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کیا کہ ایک تو ایپس مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں، زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ مرد نہیں ہوتے، مستورات بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں. ایک تو ان کی شکل اور زبان وہ مکھی کی طرح گلائی میں تھوڑی موٹی ہوتی ہے اور چھوٹی ہوتی ہے. چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، یا چھوٹے قد کے نام بھی ہو، گلائی میں سب کچھ ہوتا ہے، چہرہ بھی، زبان بھی گلائی میں، اور تھوڑے موٹے ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے مکھی دیکھی ہے نا، مکھی شہد کی، اس طرح کے. کیونکہ یہ جو ایپس ملپیکا شہد کی مکھی کا جو زہر ہے نا، اس سے بنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات ہو رہی تھی، ہاں، ایپس. ایک تو ان کی شکل مجھے یاد ہوگی، اگر آپ نے 1-2 مریضوں کو دیکھ لیا تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گی. ایک یہ بات، شکل سے ہم ہٹ جاتے ہیں، شکل علامات پر آتے ہیں، دماغی علامات پر، جو کہ مزاجی
دوا کی سب سے زیادہ قیمتی علامت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ حسد بہت زیادہ کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، حسد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے، جیلسی ہوتے ہیں، کسی کی کامیابی ترقی اور کسی کی نعمت پر کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، بیرونی واقعات ان کو خوش کر ہی نہیں سکتے، وہ جلتے ہیں، جیلسی یہ چیز تو ہر ایک میں پائی جاتی ہے، ایپس کے ہر مرد عورت میں۔ اور یہ میں نے بے شمار مریضوں سے، ایپس کے مریضوں سے، دائمی مریضوں سے اس علامت کی میں نے تصدیق بھی کی ہے۔ میں ان سے پوچھا کرتا ہوں آپ بہت زیادہ جیلسی تو نہیں ہوتے ہیں؟ تو سب کہتے ہیں ہاں، پہلے وہ یہ کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب کچھ ہے، پھر وہ جب تھوڑی دیر گزر کہتے ہیں ہاں کافی زیادہ ہے۔ جب یہ پوچھے جائے عام لوگوں سے زیادہ ہے کم ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب عام لوگوں سے زیادہ ہی ہے، تو بننے لگ جاتے ہیں ایسا ایسا۔ تو یہ چیز ہے حسد، حسد جو چیز ہے نا یہ نمایاں۔ اب حسد کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ ہے کہ ان کے پیٹ میں نا کوئی چغل خور ہوتے ہیں، ان کے پیٹ میں کوئی بھی چیز پچتی نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی بھی راز پتہ چلے نا دوسرے کو جب تک نہ بتائے تب تک ان کے پیٹ میں دردی ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں راز کی حفاظت نہ کرنا، رازدار نہیں ہو سکتے، یعنی ایپس مزاج کے لوگ رازدار کبھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نا ایک وہ مریضہ تھی ایپس کی، اس کا کیس میں نے نوٹ کیا، تو وہ کیس بتا رہی تھی وائس میسج میں واٹس ایپ پر، تو اس نے اینڈ پر مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات آپ کو بتاؤں جو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتائی، وہ ہے کہ میرے پیٹ میں نہ کوئی بات پچتی نہیں ہے، بس چاہیے یہ بات اس سے سنی۔ اس کے بعد میں نے تقریباً 2-3 ایپس کے دامی مریضوں سے یہ سوال پوچھا، انہوں نے اس کی تصحیح کی، یہ چیز میرے ذہن میں نقش کر گئی کہ واقعی یہ بات ہے۔ اچھا ایک اور بات جو حال ہی میں ابھی آ کر پتہ چلی اور اس کی تصدیق ایلن نے بھی کر دی ہے، ایلن نے بھی لکھا ہوا ہے، ویسے میں نے ایپس لوگوں میں بھی یہ چیز دیکھی ہے، چیزیں توڑنے کی عادت ہے، غصے میں آ کر چیزیں اٹھا کر پھینک دینا، اس کو توڑ دینا، یہ عادت۔ اچھا یہ عادت جو نا مرک سال میں بھی ہے، سٹافی میں بھی ہے اور ایپس میں بھی ہے، اور ایلن نے اس کو بتایا، ایلن نے کہا کہ یہ چیز، یہ جو علامت ہے بویسٹا میں بھی ہے۔ تو آپ نے اس علامت کو بھی یاد رکھنا ہے، عادت، ٹھیک ہے نا، عادات میں سے جس طرح کہ سائیکوٹا وائروسا مزاج کی جو مرد عورت ہوتے ہیں اس کو اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، خاص طور پر ناخن کھانے کی عادت ہے، کوئلہ مٹی وغیرہ کھانے کی عادت، سائیکوٹا وائروسا یہ عادت ہے۔ تو ایپس کی اس طرح جو نا سٹافی کو چوری کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور ہائر سامس میں آپ نے پڑھا اس کو عادت ہوتی ہے بار بار عضو خاص کو ہاتھ لگانے کی، ملنے کی عادت ہوتی ہے لوگوں کے سامنے بھی، لاشعوری طور پر وہ ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ یہاں پر ایپس مزاج کے لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے۔ بہر اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے، وہ جو میرا مضمون ہے آپ اس کو دوبارہ پڑھ لینا، جو 37 ادویہ کے بارے میں لکھا ہے وہاں پر میں نے کافی لمبی چوڑی بات کی ہے۔ تو یہ مزاجی حیثیت اس کی میں نے واضح کر دی ہے، جو چیزیں اس کے بارے میں میرے ذہن میں نقش تھی وہ بتا دی ہیں۔ اس میں ایک اور کا اضافہ میں کر دوں گا، وہ یہ کہ ایپس مزاج کے لوگوں کو دوسرے کے ہاتھ لگانے سے نفرت ہوتی ہے، حساس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکسس کی طرح۔ اب یہاں پر ایپس اور لیکسس میں ایک مماثلت آ گئی ہے کہ لیکسس بھی ایک دوا زہر سے بنی ہے، ایپس بھی زہر سے بنی ہے، دیکھیں یہاں پر مماثلت آ گئی ہے، دونوں چھونے سے حساس ہوتے ہیں۔ بہرحال آگے آ گیا خناق۔ ایک دفعہ ایلن نیش لیڈر کے زمانے میں وبائی خناق جو نا وہ پھیلا تھا، اس میں بہت سارے لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ تو اس میں جو نا نیش لیڈر نے خناق کے لیے ایپس کا انتخاب کیا، اس کی سوجن اور زردی کو دیکھ کر، باقی علامات کو بھی دیکھا ہوگا، کیونکہ آپ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کینٹ تقریباً ہر دوسری تیسری دعا میں یہ کہتا ہے کہ مریض کو کبھی بھی عقائی نہ کبھی بھی منفرد نہ مانے اس کی ایک علامت کو، بلکہ اس کو عقائی مانے، سر سے لے کر پاؤں تک اس کی علامات نوٹ کریں، کسی ایک تکلیف کو دور کرنے کا ارادہ نہ کریں بلکہ مجموعی تکلیفات کو دور کرنے کا ارادہ کریں، یہ اصل علاج ہے۔ تو ظاہر بات ہے خناق میں نیش لیڈر نے اور بھی کچھ علامتیں دیکھی ہوں گی۔ بہرحال وبائی خناق تھا، تو اس میں نیش لیڈر نے ایک بڑی علامت کے اس خناق میں گرم چیز پینے سے، گرم دودھ، گرم پانی، گرم چیز کھانے پینے سے تکلیف بڑھتی ہے اور ٹھنڈے سے کم ہوتی ہے۔ اور میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں گا، جب کسی کے گلے کی دوا ایپس ہوتی ہے نا تو اس وقت اس کی زیادہ تر تکلیف گلے کی دائیں جانب ہوتی ہے،
اور اس طرح کا جلن ہوتا ہے جس طرح کے نا مکھی کے ڈنگ مارنے کے بعد جلن ہوتا ہے نا، اس طرح کی جلن ہوتی ہے، تو یہ درد ہوتا ہے۔ تو ایک تو گلے کی تکلیف کا ٹھنڈے پانی سے کم ہونا، ٹھنڈک سے کم ہونا، دوسرا اس کی دائیں جانب ہونا، اور تیسرا گلے کی تکلیف کے ساتھ نا وہی ایپس والا بخار جس کے وقت جو ہے نا دن کو 3 بجے کا، وہ لازمی ہوگا، وہاں سے بھی آپ مریض کو پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پکڑا جائے گا مریض آپ کا نا، آپ اس کی دوا تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ خناق ہے، تو اس میں یہ وضاحت کر دی، خناق وبائی خناق میں بھی یہ دوا مؤثر ثابت ہو چکی ہے نیش لیڈر کے ہاتھ میں، اس کی جو وضاحت میں نے کر دی ہے۔ اب یہاں پر دائیں جانب کی بات آگئی تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا لائکوپوڈیم۔ لائکوپوڈیم کے مریض کی جو بھی تکلیف ہے ہمیشہ دائیں جانب سے شروع ہوتی ہے، اور یہی بات ایپس میلیفیکا میں اس کی بھی تکلیف جو بھی شروع ہوگی دائیں جانب سے شروع ہوگی۔ تو اس میں دونوں میں مواصلت ہے۔ اب دونوں کے وقت میں تھوڑا فرق آ گیا، ایپس میلیفیکا کا وقت دن 3 بجے کا ہے۔ ہاں ایک بات میں کہنا بھول گیا، ایک دن کو 3 بجے کا ہے اور دوسرا رات کو 9 بجے کا ہے۔ ایپس میلیفیکا کی جو کھانسی ہے رات کو 9 بجے عروج پر ہوتی ہے، اور اس کا مجھے علم ہوا تھا جب ایک مریض آیا تھا کافی دور سے، تو اس سے نے بتایا تھا، تو اس کی علامات نوٹ کی، تو اس میں ایپس والا وہی بخار تھا جو دن کو 3 بجے شروع ہوتا تھا روزانہ، مگر ساتھ اس کی کھانسی میں شدت کافی عرصے سے لگی تھی اور وہ روک ہی نہیں رہی تھی، اس کی شدت رات کو 9 بجے تھی۔ تو میں نے جب ریپرٹی سے اوپن کیا تو 9 بجے کے ادویہ میں ایپس میں مل گئی، تو پھر وہ میں نے بخار والی تصریح کی تو وہ مل گیا، اس کے چہرہ وہی ایپس والا جو چہرہ ہوتا ہے، مکھی جیسا چہرہ، شہد کی مکھی جیسا چہرہ، گلائی میں تھوڑا موٹا ہوا جیسے سوجا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو نا ایک اور لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، نو کھوٹا نہیں ہوتا بندہ، یہ وہ چیز ہوتی ایپس۔ بات اچھا خناق پر بات ہو رہی تھی، وقت پر لائکوپوڈیم، تو لائکوپوڈیم میں اور اس میں ایک تو وقت میں فرق آ جائے گا، لائکوپوڈیم کا 4 بجے کا وقت ہے، اس کا 3 بجے کا وقت ہے۔ دوسرا لائکوپوڈیم کی جو خصوصیت ہے انفرادیت یعنی سب سے منفرد علامت، ایسی علامت جو لائکوپوڈیم کے علاوہ کسی اور دوا میں ہے ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ حکومت کی زبردست خواہش، خاص طور پر اپنے گھر میں، وہ چیز ہمیں ایپس میں نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر آپ یہ فرق کر پائیں گے منفرد علامت سے، لائکوپوڈیم کی منفرد علامت کے ذریعے سے فرق ہے، ایک وقت سے بھی، دوسرا منفرد علامت سے بھی، اور تیسرا ایک اور ہے کہ لائکوپوڈیم کے جو مریض ہے نا، اس کے جو پیٹ کی جو تکلیفات ہے وہ گرم چیز کھانے سے کام ہوتی ہے۔ یہاں یہ ایپس میں اس کا بالکل اپوزٹ ہے، الٹ ہے۔ ایپس میں جو تکلیفات ہیں وہ ٹھنڈے پانی پینے سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، اور فریزر میں ہاتھ وغیرہ رکھنے سے کم ہوتی ہیں، اور گرمی سے زیادہ ہوتی ہے۔ گرم پانی، گرم دودھ یا گرم غذائیں، ایک تو ویسے گرم ہو یا ان کی تاثیر گرم، سب سے بڑھتی ہیں، تو اس میں بھی اپوزٹ ہو، یہاں پر بھی آپ فرق کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، جب وہی بات جو میں پہلے بتایا کرتا ہوں، جب دو ادویہ ایک علامت مشترک ہو جائیں، آپ میں شبہ پر جو فرق کیسے کرنا ہے، تو دونوں کی خصوصیات کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں، سمجھیں، یاد کریں، فرق کر ڈالیں۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب آگے ایک اور علامت جس پر جو بڑا فوکس کیا گیا ہے، وہ اس علامت کی مدد سے مجھے یاد ہے کہ اس سے حل کیا تھا، اور اس میں وہ ایک اور بھی علامت تھی، مگر یہ بھی تو وہ کیا ہے کہ پیاس نہ لگنا۔ یہ عجیب بخار ہے کہ جس میں نا ملیریا قسم بخار ہوتا ہے، اس میں پیاس نہیں لگتی، عجیب بخار ہے۔ ایک تو دن کو 3 بجے شروع ہوتا ہے، دوسرا اس میں پیاس نہیں لگتی، نہ تو عام حالات میں پیاس لگتی ہے، نہ جب گرمی کا دورہ آتا ہے تب پیاس لگتی ہے، ہاں سردی کے دورہ میں پیاس لگتی ہے، وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اچھا ایک اور بات عجیب جو چیز میں نے پڑھی ہے، وہ پیچھے میں کہنا بھول گیا، وہ ہے کہ ایپس مزاج کے لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے۔ یہ علامت سب سے زیادہ نمایاں ٹیوبر کیولیرم میں ہے، وہاں پر ہے، تو یہ یہاں پر بھی ہے۔ اگر ایپس میں اگر دیکھوں جتنے میں نے مریض دیکھے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی چیز آپ ان کو خوش نہیں کر سکتے۔ حاسد شخص کو کیسے آپ خوش کر پائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، ٹیوبر زیادہ ہی بے چین ہوتا ہے، وہ تو خوش ہوتے نہیں، بس ایک چیز طلب پیدا ہوتی ہے، اس کو پھر وہ حاصل کر لیتا ہے،
پھر اس کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے کی طلب، اس طرح اس کو کوئی چیز خوش نہیں کر پاتی. تو آپس میں حسد ہوتا ہے تو حاسد شخص کو تو آپ کبھی خوش نہیں کر پائیں گے. اللہ اس سے بچائے. اچھا، ڈنگ مارنے کا اثر درد. اب ڈنگ مارنے، آج کا جو لیکچر ہے تھوڑا لمبا ہو رہا ہے. اس کی میرا شاید وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری دوا ہے نا، یہ دوا ایسی ہے کہ استعمال میں اگر دیکھا جائے باقی ادویہ سے زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے. پیچھے جو ہم نے دوا پڑھی نا کیپسیکم، اس سے زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے ایک دوا جو زیادہ امراض میں استعمال ہوتی ہیں، زیادہ استعمال کی جاتی ہے، تو جب اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو لمبائی ہوگا. بہرحال ڈنگ مارنے کا اثر درد ہے. اب یہ جو علامت ہے نا، یہ سب سے پہلے جب میں نے پڑھا تھا تو میں نے بہت سے مریضوں سے پوچھا، کہیں پر کوئی مریض نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈنگ مارنے کا اثر درد ہو رہا ہے. ایسے تو ہماری ہر کتاب میں اس پر فوکس ہے، اس دوا کی سلامت پر کرنا بھی چاہیے، کیونکہ شہد کی مکھی کے زہر سے بنی ہے، اس میں ڈنگ مارنے کا اثر درد ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہوتا ہے. مگر مجھے نہیں یاد، میں کوئی بھی ایک کیس بھی نہیں ایسا جو اس علامت کی سے رہنمائی حاصل کر کے حال ہوا ہو. اس میں آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ شہد کی مکھیاں ڈنگ مار جائیں تو آپ کے پاس بہترین دوا جو ایک ہی گھنٹے میں ان کے زہر کو جڑ سے ختم کر دے گی، وہ ایپس ملفیکا 200 ہے. آپ کو ایک شہد کی مکھی ڈنگ مارے یا 20 مار جائے تو آپ نے اس طرح کریں، وہ ڈنگ نکال دینے ہیں. تو ایپس میریفیکا 200 کا صرف ایک قطرہ زبان پر ڈال دینا یا ڈسکٹس پر ڈال کر وہ دے دینی مریض کو. 1 گھنٹے میں مکمل زہر ختم ہو جائے گا، درد ختم ہو جائے گا. 1 گھنٹے 2 گھنٹے تک مریض ایسا ہوگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اگر سوجن ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، آگے بڑھے گی نہیں، جو ہو چکی وہ بھی ختم ہو جائے گی، درد بھی ختم ہوگا. اچھا، ایپس کا جو اس میں عام لوگ جو ہوتے ہیں نا، ڈنگ لگنے میں ایلوپیتھک دوائیاں تو اثر نہیں کرتی، اتنی تیز نہیں ہوتی جتنی کہ وہ ایپس مکھیوں کے ڈنگ کو روک سکیں. ٹھیک ہے نا، مگر آپ ایپس ملفیکا میں بڑی تیزی ہے. آپ کو پتہ ہے مکھی جب ڈنگ مارتی ہے تو کتنی تیزی کی، شاید کہ مکھی جب ڈنگ مارتی ہے تو کیسا درد ہوتا ہے، اس میں کیسی تیزی اور شدت ہوتی ہے. یہاں پر آپ کو ایکونائٹ یاد آئے گی، اس کی تیزی اور شدت. اور ایکونائٹ اور اس میں کافی فرق پڑتے ہیں. اب یہاں پر پھر فرق کر دوں، میرا حال فرق کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس میں جو جتنی تیزی کے ساتھ ڈنگ لگنے کے بعد جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، درد کی ہیں یا سوجن کی ہے یا اچھا، اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جب جس جگہ پر ڈنگ لگا تو ہم پانی کے ساتھ اس کو دھوئیں تو سکون ملتا ہے، یا اس پر گیلا آٹا لگائیں، ٹھیک ہے نا، اس سے سکون ملتا ہے. تو یہ وہی بات ہے. اور ایک بات آپ نے اور بھی نوٹ کی ہوگی کہ مکھیوں کو بھگانے کے لیے، شہد نکالنے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ آگ جو ہے اس کے چھتے کے قریب کرتے ہیں، وہ بھاگ جاتی ہیں. اب وہی چیز ہمیں ایپس مزاج لوگوں میں ملتی ہے، وہی چیز ہمیں ڈنگ لگنے کے بعد ملتی ہیں، اور اسی چیزوں سے نفرت ہے مکھیوں کو، گرمی سے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مکھیاں جو ہوتی ہیں زیادہ تر وہاں پر چھتا لگاتی جہاں پر ٹھنڈک ہو. بہرحال آگے ایک اور ان کی جو نا، ہاں، اگر ایپس مزاج لوگوں کو صرف ان کے کلام سے پہچاننا چاہتے ہیں نا، تو ایک لفظ یاد کر لیں، میٹھی چھری ہوتے ہیں. آپ ظاہر بات ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو ان سے بات کریں گے، تو آپ جب یہ لفظ اس پر کی باتوں پر صادق آ جائے، میٹھی چھری، تو سمجھ لینا کوئی ایپس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، استسقاء، سوجن. اب میرا خیال ہے یہ استسقاء کے بارے میں اس میں سب سے خاص بات ہے، استسقاء استباء میں پایا جاتا ہے. اس استسقاء میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک تو پیاس نہیں ہوتی، دوسرا اس استسقاء میں وہی بخار ہوگا جو کہ ایپس میں بتایا جا چکا ہے. ٹھیک ہے نا، 3 بجے شروع ہونے والا بخار وہ ہوگا. تو استسقاء کی بہترین ادویہ میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے. استسقاء کیا ہوتا ہے؟ جسم کے کسی حصے میں سوجن آ کر اس میں پانی جمع ہو جانا. ٹھیک ہے نا، یہ استسقاء ہوتا ہے، پانی پڑ جانا.
اس کو یہ کہا استسقاء کیا پانی پر جانا، اور یہ جو استسقاء حسینک البم میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے، بہت کم ادویہ میں ہے. تو اس استسقاء کے ساتھ جو خصوصیت وہ میں نے بتا دی. اب ہم جو ہے نا اس کو پڑھتے ہیں. اچھا اس میں اب جو نا علامات تک میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا. باقی جو چیزیں وہ میں نے آپ کو سمجھا دی بنیادی چیزیں. تو اس میں جو ایپس کے بارے میں جو سمجھانا چاہتے ہیں، جو کاشر ہم سمجھانا چاہتا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. درمیان میں کسی چیز کی وضاحت ہوئی تو میں آپ کو کر دوں گا. کہتے ہیں کہ اچھا یہ دوا بنی ہے شہد کی مکھی کے زہر سے، یہ دوا بنی ہے. پہلا پیرا. اچھا جتنے پیرے کاشر ہم یہاں پر کتابیں بنے اسی ترتیب سے میں بتاتا جاؤں گا. پہلا پیرا کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی اگر کسی شخص کے ڈنگ مارتی ہے تو اس کو ڈنگ مارنے کا سا درد، جلن، تیز بھالے لگنے کا سا درد ہوتا ہے، ساتھ ہی سوجن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہی درد اور سوجن اس دوا کی سب سے بڑی علامت ہے. اب یہ جو پیرا نا اس میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ سب آپ پر واضح ہے. یہاں پر ایک بات بتا رہا ہوں کہ زندگی میں آپ کو کبھی ڈنگ لگا ہو نا مکھی کا، آپ کو پتا ہوگا کہ جہاں پر ڈنگ لگتا ہے وہاں سے ایک باریک اور شدت کے ساتھ درد ابھرتا ہے جس کے ساتھ چیخ مارنے کو دل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو چیخ مارنے کو دل کرتا ہے نا، یہ جو چیخ مارنے کی جو علامت ہے اس پر بھی بڑا فوکس کیا گیا. یہ پہلے رہ گئی ہے اور کینٹ نے اس پر بڑا فوکس کیا گیا ہے. خاص طور پر اگر کسی بچے کے دماغ میں ورم ہو اور پانی ہو اور بچہ بے چین ہو اور بچہ چیخ مار کر روئے تو اس وقت ایپس کو نہیں بھولنا چاہیے. اچھا ڈنگ جب لگتا ہے نا جسم کے اندر خاص قسم کی نا ایک کمزوری سے محسوس ہوتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے جسم کی توجہ ڈنگ کی جگہ پر چلی گئی ہے اور پورا جسم میں ایک کمزوری سے محسوس ہوتی ہے. یہ کمزوری جو نا آرسینک البم کے مشابہ ہے. اب ایپس میلیفیکا اور آرسینک البم یہ دونوں میں ایک تو یہ بھی مماثلت مل گئی ہے، دونوں میں کمزوری کا زبردست احساس ہوتا ہے مگر آرسینک میں زیادہ ہے. دوسرا ہے کہ یہ دونوں زہر سے بنی، آرسینک بھی ایک زہر سے بنی ہے دوا، ایپس بھی زہر سے بنی ہے، اس لحاظ سے مماثلت آ گئی. اچھا دوسرے پیرے میں لکھا ہے کہ جسم میں چھونے سے تکلیف ہوتی ہے، جسم پر پھوڑے کا سا درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ بالوں کو ہاتھ لگانے سے بھی بال دکھتے ہیں. سخت محنت کرنے کے بعد کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، مریض لیٹنے کے مجبور ہوتا ہے اور اس کے جسم کے اندر تھکاوٹ، چوٹ کا سا درد ہوتا ہے. اب اس پیرے میں ایک تو حساسیت واضح ہو چکی ہے جو کہ ہمیں ایپس مزاج لوگوں میں بھی ملتی ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص حادثاتی طور پر اپنے مزاج سے نکل کر اس پر ایپس کنڈیشن طاری ہو جائے یا اس کو ایپس بخار ہو جائے، اس میں بھی حساسیت ملتی ہے. اس چیز کا اس میں بیان ہے. اور دوسرا اس میں وہ کمزوری کا بیان ہے جو اس پر جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا. اور یہ اس کمزوری کو اگر آپ نے زندگی میں آپ کو کبھی کسی مکھی نے ڈنگ مارا ہو تو اس وقت جو ڈنگ کے وقت ایک پورے جسم میں کمزوری کا زبردست احساس ہے، ایسے جیسے پورے جسم کی طاقت سلب ہو گئی. تو وہ کمزوری یہاں پر بیان کی گئی، اور یہ کمزوری ہمیں جو ایپس مزاج کے لوگ ہیں ان میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. اچھا اس میں یہ بات یاد رکھنا کہ جس طرح آرسینک مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں، اسی طرح ایپس مزاج کے لوگ بھی کام کرنا پسند کرتے ہیں. اس لحاظ سے بھی مماثلت ہے. پلاٹینا مزاج کے لوگ بھی کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، آرام. اور رسٹاکس مزاج کے لوگ بھی، اور اسے کہ فلورک ایسڈ اور سلیشیا براٹا کا بھی کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. مگر انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ آرام کرنا زیادہ پسند کرتی ہے، اور نیچر بھی یہی ہے کہ بندہ آرام سے آرام ہو اور ہلکے سے تکلیف پڑے. اور کچھ نیچر کے خلاف ہوتے ہیں جو آرام سے تکلیف بڑھتی ہے، کام سے تکلیفات میں کمی آتی ہے، جس طرح رسٹاکس ہے، سلیشیا ہے، پلاٹینا ہے، پلساٹیلا ہے، آرسینک ہے، اور ان سب کے ساتھ یہ ایپس بھی ہے. ایپس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرتے رہے ٹھیک رہتے ہیں. اگر وہ دن جس دن چھٹی ہوتی ہے جب آرام ہوتا ہے اس وقت تکلیف جو نا بڑھ جاتی ہے. تو یہ ضمن آگے تھی بات بھی میں نے کر دی ہے. اچھا ایک اور بات یہاں پر جو بتایا گیا کہ جسم میں چوٹ کا سا درد ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ چوٹ لگنے کے بعد عموماً آرنیکا ہی شمار ہوتی ہے، مگر بعض اوقات
دماغ میں اگر چوٹ لگ جائے اور اس کے بعد پانی پڑ جائے تو ایپس بھی دوا بن سکتی ہے۔ اگر مریض چیخ مارنے کو رونے کو دل کرتا ہے اور مریض کا جو سر کا درد ہے وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ بھگونے سے آرام محسوس کرتا ہے، تب اس کے دوا ایپس ملیفیکا ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے والا پیرا، اس میں پہلے میں پیرا پڑھتا ہوں پھر بتاتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے۔ اس پیرا میں لکھا ہے کہ بے حد بے چینی اور اعضاء کا کانپنا، جھٹکے اور تشنج، لقوہ جسم کے آدھے حصے میں تشنج اور دوسرے آدھے حصے میں لنگڑا پن یا مکمل فالج۔ یہ دوا زیادہ تر جسم کے داہنے حصے پر اثر کرتی ہے اور اس کی علامتیں داہنے سے بائیں کو اور اوپر سے نیچے کو جاتی ہیں۔ اب ایک اور دوا ہے جو اس کے اپوزٹ ہے، اس میں کیا ہے کہ بائیں سے دائیں کو تکلیفات آتی ہیں، وہ رسٹاک سے جو کہ اپوزٹ ہے، اور اس میں دوا میں کیا ہے تکلیفات دائیں سے بائیں کو جاتی ہیں لائکوپوڈیم کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو پیرا نا اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو لقوہ اور فالج ہے دائیں جانب کا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا اس کی جو تکلیفات ہے دائیں طرف شروع، اس پر میں نے کافی شروع میں وضاحت کر دی ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، واضح ہے۔ آگے والا پیرا ہے، کہتے ہیں کہ ایپس کی جلوں کو سردی سے آرام ملتا ہے، ارسانل کی جلوں کو گرمی سے آرام ملتا ہے۔ ڈنگ لگنے کا اثر درد بہت سی بیماریوں میں اور جسم کے کئی حصوں میں ملتا ہے۔ پانی کی جھلیوں میں یا دماغی جھلیوں میں پانی اتر آنے پر یا ورم ہو جانے پر جب مریض بے ہوشی میں دل ہلانے والی چیخ مارتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ مریض کی حالت بہت نازک ہے، اس موقع پر ایپس ہی دوا ہے۔ اب اس میں جو چیز شروع میں بیان کی اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جو چیز بتائی گئی ہے ڈنگ لگنے کا درد، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر پانی جھلیوں میں یا دماغ کی جھلیوں میں پانی اتر آنا، یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہوں گا، وہ بڑا ضروری ہے، وہ یہ کہ کیٹ کا کہنا یہ کہ اس دوا کی آزمائش سے ہمیں پتہ چلے کہ اس دوا کا اثر جو اعضائے رئیسہ ہے نا، دل، جگر، دماغ، ان پر نہیں ہوتا بلکہ ان کی جھلیوں پر، ان کے غلاف پر اور جلد پر، جسم کی بیرونی جلد پر، بیرونی اعضاء پر ہوتا ہے، مین اعضاء پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک یہ بات۔ دوسرا بات ہے کہ اگر دماغ میں پانی اتر رہا ہے چاہے چوٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس وقت جو بچہ ہوتا ہے نا وہ چیخ مار کر رونا چاہتا ہے، اور بچے کے سر کو اگر گرم پانی سے دھویا جائے تو اور زیادہ وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے دھویا جائے تو پھر سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسے دماغی ورم کی دوا بھی ایپس ہوگی، جس ورم کے ساتھ چاہے وہ چوٹ سے آئے چاہے کسی اور وجہ سے آئے، جس ورم کے ساتھ مریض چیخ مارنے کو رونے کو دل کرے اور جو درد ہے اس میں کمی ٹھنڈے پانی سے ہو یا ٹھنڈک سے ہو اور انگیٹھی سے اور آگ سے نفرت و تکلیف بڑھے۔ آگے پیرے میں لکھتے ہیں، آگے والا پیرا ہے کہ ڈاکٹر نیش لکھتے ہیں کہ اس دوا سے آنکھوں میں، پپوٹوں میں، کانوں میں، لبوں پر، خلق میں، مبرز میں اور فوتوں میں سرخی اور ورم ہو جاتا ہے اور ان میں ڈنگ مارنے کا سا درد جلن ہوتی ہے اور سب کو ٹھنڈا پانی لگانے سے آرام ملتا ہے۔ آگے چل کر نیش لکھتے ہیں کہ حلق کی سوجن بھی جلن اور ڈنگ لگنے کا سا درد موجود ہوتا ہے، لیکن جب مرض زیادہ ترقی کر چکا ہو تو سوجن میں کسی قسم کا درد نہیں ہوتا، جو خطرناک علامت ہے۔ بپٹیشیا کی سوجن ایپس سے کم ہوتی ہے۔ اب اس میں جو نا نیش لیڈر کے دو عبارتیں ذکر کی گئی اس پیرے میں، تو اس میں جو چیز بتائی گئی ہے ایک تو یہ کہ آنکھوں کی امراض میں مؤثر ہے، تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں آنکھوں کے بارے میں جو ہماری مشہور ادویہ ہے جو جزوی طور پر ہومیوپیتھک میں استعمال ہوتی ہے، جس کو میں پہلے بتا چکا ہوں، ارجنٹم نائٹریکم، روٹا اور یوفریزیا، اور ایک اور دوا جس کے بارے میں پہلے میں نے اشارہ کیا تھا، اب بھی وہ دوبارہ مجھے یاد نہیں رہا تھا، وہ دیکھنا جس کے اندر جس کی آزمائش میں صرف آنکھوں کی امراض سامنے آئی اور کچھ بھی نہیں سامنے آیا سوائے 2-4 علامتوں کے، وہ میں دوبارہ میں دیکھوں گا اگر یاد رہا تو آنکھوں کی امراض میں یہ دوا مؤثر ہے ایپس ملیفیکا۔ اس میں یہ ہے کہ آنکھوں کی کوئی بھی تکلیف، میں آپ کو بتاتا ہوں، آنکھوں کی کوئی بھی تکلیف جس کو ٹھنڈے پانی سے دھونے سے سکون ملے، اس کی دوا ایپس ملیفیکا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو کام کرتے ہیں ویلڈنگ کا یا دوسرے خراط کا یا کچھ باریک کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مختلف شعبے ہوتے ہیں لوگوں کے، جن کے آنکھوں کے اندر ایک جلن یا پانی نکلنے کا احساس ہوتا ہے جس کو شعبے چشم کہتے ہیں، تو اس میں وہ آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھونے سے سکون ملتا ہے۔
تو ان کی دوا ایپس ملفیکا، صرف ایپس ملفیکا 30 کی ایک ڈوز لے لیں. وہ جو بار بار آنکھوں کو دھو رہے ہیں نا پانی کے ساتھ، وہ اس سے جو تکلیف میں فاقہ آ رہا ہے وہ اسی ایک خوراک سے وہ سب فاقہ اثر ہو جائے گا، تکلیف دور ہو جائے گی. تو آنکھوں کے امراض میں یہ نا بڑی اچھی دوا ہے، جزوی طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. چاہے ایک تو ایپس مزاج کے لوگوں کی آنکھوں کی تکلیفات میں، اس میں دوسرا کسی وجہ سے آنکھوں میں کوئی ایسی تکلیف پیدا ہو جس تکلیف کو ٹھنڈے پانی سے سکون ملے، اس تکلیف کی دوا ایپس ملفیکا آنکھوں کے اندر نہیں ڈالنی دوا، یہ دوا پینے کے لیے دینی ہے. 30 میں دے دیں 3 خوراکیں، 200 میں دے دیں 1 خوراک. باقی رہا اس پیرے میں جو خناق کا ذکر ہے اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں. خناق صرف اچھا خناق کیا چیز ہے؟ خناق ہے گلے کا سو جانا، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں خناق، گلے کا سو جانا. یہ جو نا ایپس ملفیکا خنازیر مزاج کی دوا ہے، یعنی ان لوگوں کی دوا ہے جو زیادہ تر گلے کی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں. اب یہ چاہے وہ ایپس مزاج کے شخص ہو، اس کے بھی گلے کی تکلیف اس سے دور ہوگی. اور دوسرا وبائی امراض میں بھی یہ دوا مؤثر ثابت ہوئی. خناق، وبائی خناق میں بھی اگر یہ وبائی خناق کے ساتھ اس سے دوا کی خصوصیات موجود ہیں تو. اب آگے والے پیرے میں کہ ایپس بہت آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے، اس لیے اس دوا کو جلد نہ بدلنا چاہیے. اچھا یہ دوا گہرا اثر کرنے والی ہے اور آہستہ آہستہ اثر کرنے والی ہے، تو اس کو جلد نہ بدلنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوجا کی طرح ہے، تھوجا اور کاسٹیکم کی طرح اور فیرامیٹ کی طرح ہے کہ اس دوا یہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے اور گہرائی تک جاتی ہے، تو جلدی ریپیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے اور جلدی دہرانا بھی نہیں چاہیے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، اوپر میں نے کہا کہ یہ تیز ہے، یہاں پر یہ سست کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اگر ڈنگ لگا ہے تو اس کا جو رزلٹ ہے نا وہ 1 گھنٹے کے اندر مل جائے گا. اگر اس کا جو مزاجی شخص آ گیا تو اس کو اب دیں گے تو وہاں پر رزلٹ آنے میں ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے نا. اب آگے لکھتے ہیں کہ جب پیشاب میں زیادتی ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ ایپس کا اثر ہو رہا ہے، اور مریض کے لیے پیشاب کا زیادہ ہونا ایک مبارک فعل ہے. اب ایپس کا ایک پرانا مریض، ٹھیک ہے نا، اس میں اگر ایپس کی سب علامات ہیں، فرض کر لیں کہ اس کے گردوں میں پانی پڑ چکا ہے تو آپ نے اس کو ایپس 30 میں دی تو اس کو پیشاب آنا شروع ہوگا، تو یہ ایک مبارک فعل ہے. اس میں یہ ہے کہ ایپس دوا کی آزمائش سے پتہ چلا کہ اس میں جو نا چیزیں اندر دب جاتی ہیں، پیاس کم لگتی ہے، پسینہ کم آتا ہے، جو دانے وغیرہ وہ دب جاتے ہیں، اور یعنی پیشاب کی بھی کمی ہوتی ہے. تو جب ہم ظاہر بات ہے مریض کو دوا دیں گے. دوستو آگے پیرے میں لکھتے ہیں کہ ایپس کی استسقاء بھی یعنی جلندر، استسقاء کا دوسرا نام ہے جلندر، کا جو رنگ ہے دیکھنے میں مومیائی یا سفید زردہ مائل ہوتا ہے. آنکھوں کے پپوٹوں کا ورم شیشے کی طرح شفاف ہوتا ہے. آنکھوں کے نیچے سوجن ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے تھیلا لٹک رہا ہے. جسم میں جلن، چوٹ لگنے کا اثر درد ہوتا ہے. دل کے استسقاء میں پہنچنے کے بعد پاؤں سوج جاتے ہیں، ان میں بے حد درد اور جلن پیدا ہوتی جاتی ہے. سینے کی تکلیفات میں سینے کے اندر تنگی کا احساس ہوتا ہے اور مریض سے لیٹا نہیں جاتا. تنگی، سکڑن، اکڑن اور سوجن جسم کے کئی حصوں میں پائی جاتی ہے. شکم میں بھی سکڑن کا احساس ہوتا ہے. پخانہ میں سختی، پخانے کے لیے زور لگاتے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ کے ٹکڑے ہو جائیں گے. تنگ کپڑوں سے اور تنگ جگہوں سے لیکسس کی طرح نفرت، بے حد کمزوری، فالج کی سی کمزوری، بیکٹیریا یا دیگر سخت تکالیفات کے بعد فالج. اب اس پیرے میں نا کافی زیادہ ایپس کی علامات ذکر کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اختصار کے ساتھ ذکر کیے. تو اس میں ایک جو چیز بتائی گئی کہ آنکھوں کے پپوٹوں کا ورم ایسا جیسے شیشے کی طرح شفاف. آپ کو پتا ہے کہ شہد کی مکھی بھی چمکدار ہوتی ہے شیشے کی طرح، تو وہی چیز ہمیں ایپس کے ورم میں دکھائی دے گی چیز. باقی یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مریض کو کوئی تکلیف
ایپس کی ہے تو اس کے ساتھ وہ بخار عموماً وہی ہوتا ہے جو میں نے پہلے بتایا ہوا۔ آگے پیرا میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کوپر طویل لکھتے ہیں کہ ایپس پانی اتر آنے کی سوجن میں ایک بے بہا دوا ہے، یعنی استسقا، چاہے یہ سوجن بذات خود بیماری یا دوسری بیماریوں یا زہر باد کے ساتھ ظاہر ہوئی ہو، کچھ بھی ہو، یہ دوا پانی اتر آنے کے ورموں میں یعنی استسقا میں ایک نایاب دوا ہے۔ ایسی حالت میں مریضوں کو پیاس بالکل نہیں ہوتی اور پیشاب میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے۔ استسقا بہت جلد بڑھتا ہے اور خصوصاً جسم کے اوپر والے حصہ اور چہرے میں ہوتا ہے۔ ایسا ہے استسقا اگر گردے کے فعل کی خرابی سے ہوئے ہوں تو یہ دوا اور بھی مفید ہو جاتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ سینے میں دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، مریض لیٹ نہیں سکتا اور مریض کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ مر رہا ہے۔ پھیپھڑوں کی جھلی کی سوجن یعنی اس کو کہتے ہیں پلوریسی، اس میں یہ دوا سلفر کا مقابلہ کرتی ہے کیونکہ اس میں بھی یہ چیز ہے۔ سرسام یعنی دماغ کے اندر جو ورم ہوتا ہے، سرسام کی حالت میں بچہ اپنے سر کو ادھر ادھر گھماتا ہے اور دل ہلا دینے والی چیخ مارتا ہے۔ پیشاب کے امراض میں یہ دوا کینسر کا مقابلہ کرتی ہے، حالانکہ سوجن بشرطے کہ یہ ورم بہت جلد بڑا ہو اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ زہر بعد میں جب سوجن بہت جلد بڑھتی ہے اور اگر اس سوجن میں ڈنگ مارنے کا اثر درد اور جلن موجود ہو تو یہ دوا بہت مفید ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ دوا ملیریا بخار جس میں جاڑا 3 بجے بعد دوپہر شروع ہوتا ہے بشرطے کہ دوسرے علامات بھی اس کی دوا کی موجود مفید ہے۔ پتی اچھلنے میں یہ دوا عام طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ مسورات کی تکالیف میں مثلا خصیت الرحم میں درد، خصیت الرحم اور رحم میں سوجن، دائیں خصیت الرحم میں درد، جلن وغیرہ میں بہت مفید ہے، مگر یاد رکھے کہ حمل کے پہلے 3 ماہ میں اس دوا کا استعمال ذرا سنبھل کر کرنا چاہیے کیونکہ چھوٹی طاقتوں میں یہ دوا حمل کو ساقط کر دیتی ہے۔ ایپس آنکھوں کی تکلیف میں، سرطان وغیرہ میں جہاں ڈنگ لگنے کی طرح جلن کی علامات موجود ہوں، بے بہا دوا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جو کینٹ ہے اس نے ایپس کے سب سے پہلے جلدی امراض کا ذکر کیا ہے۔ ایسے جلدی امراض وہ کافی زیادہ ذکر کیے ہیں، اس میں اس نے کہا کہ مفید ہے جبکہ وہ جلدی امراض ٹھنڈے پانی سے، برف سے کم ہے اور انگیٹھی سے، گرمی سے، کمرے کی گرمی سے وہ بڑھے۔ اچھا آگے لکھتے ہیں کہ چونکہ شہد کی مکھیوں کی ملکہ حد سے زیادہ حاسد اور کمینہ وار ہوا کرتی ہے، اس لیے ایپس کی مریضہ صرف مسورات میں ہمیشہ حسد اور کینہ دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ ایپس مزاج کے مرد ہوں یا عورت، سب میں حسد ہوتا ہے مگر عورت میں زیادہ ہوگا۔ بے حد عصبیت، بے چینی، ذکی الحس یعنی چھونے سے نفرت، غشی کی حد تک کمزوری، مریض پر غنودگی طاری ہوتی ہے، جسم گرم ہوتا ہے اور ایسی حالت میں پیاس یا پیاس کا نہ ہونا پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات نرخرے اور نرم تالوں میں استسقائی ورم کی وجہ سے تنفس میں بے حد دقت ہوتی ہے۔ زہر باد کے ورم جس کے ورم میں جلد استسقائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خصوصاً جب اس میں جلندار اور ڈنگ لگنے کے سے درد ہو۔ خصیت الرحم کی استسقائی کیفیت اور اعصابی درد، خصوصاً دائیں خصیت الرحم یا بائیں خصیت الرحم لیکسس سیمیسف ہوگا۔ اچھا یہ ایپس میں دائیں خصیت الرحم کا ورم ہے اور لیکسس اور سیمیسف ہوگا بائیں خصیت الرحم کا ورم ہے۔ یہ دوا چیچے کے ٹیکے کے بعد اثرات اور پھاڑوں کے دیر میں نکلنے کے لیے مفید بتائی جاتی ہے۔ جس طرح میرا ہر جلدی امراض میں جتنی زیادہ رسٹاک سے استعمال ہوئی ہے اتنی زیادہ یہ دوا استعمال دی ہے، مگر یہ کہ رسٹاکس کے بعد زیادہ استعمال ہونے جلدی امراض میں یہ دوا آتی ہے۔ آگے یہاں پر یہ بات مکمل ہوگی اور عبارت کو صرف اس لیے پڑھا کہ جو وضاحتیں کرنی تھی میں نے آپ سے کو پہلے کر دی، ٹھیک ہے نا۔ آگے علامات، اس میں جو کچھ وضاحت والی چیزیں تھی وہ کر چکا ہوں، اس کے ہائی لائٹ جو اوراق ہے وہ میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا۔ مخصوص خواص بخار کے بارے میں بھی اس کی کافی وضاحت ہوگی ہے، کمی زیادتی کے بارے میں بھی کافی وضاحت ہوگی، کچھ تقابلی جائزہ بھی ہو گیا۔
باقی اس میں ایک بات ہے کہ یہ جو چھپاکی جس کو کہتے ہیں نا، اس کی یہ بہترین دوا ہے۔ چھپاکی کیا چیز ہے؟ ترپڑ جو بنتا ہے ترپڑ، اس کی یہ بہترین دوا ہے، یہ بھی اور اسٹاکس بھی۔ باقی ایک اور بات جو میں نے ایک دفعہ بتائی تھی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے نہیں، وہ یہ ہے کہ مزاجی دوا جو ہوتی ہے وہ ہر قسم کی تکلیف کو کور کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، اور مجھے آپ کو ترقیاں عطا فرمائے، اور اپنا جو فضل ہے شامل حال رکھے، اور اپنے محبوب بندوں میں بنائے، اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت وہ اجاگر کرے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔